السلام علیکم کسان بھائیوں، میں ہوں آپ کا دوست چودھری عثمان علی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرچ کی فصل میں مختلف طرح کی فنگل ڈیزیز جس کی وجہ سے پودے سوکھ رہے ہیں اور جو مرچ کا پھل ہے وہ بھی گر رہا ہے، بلکہ کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوتا، پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مرچ کی جو پھل ہے اس کی لینتھ کو بڑھانے کا طریقہ کار دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس نئی سے نئی معلومات آ سکے۔ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو یہ میری پچھلے ہفتے میری فصل میں نا ایک دم سے یہ بیماری آئی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا پودا ہوتا ہے، پودے کی ایک ٹہنی، اس پہ فنگل ڈیزیز ہے، اس کو جلساؤ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے ایک ٹہنی کے اوپر آتا ہے، ایک ٹہنی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے وہ ٹہنی سوکھتی ہے، یہ 2-3 دنوں میں پورا پودا سوکھ جاتا ہے۔ یہ بیماری آگے سے آگے پھیلتی رہتی ہے۔ تو دوستو ہم یوریا کا استعمال کر رہے تھے، جیسے یوریا کا استعمال کرتے ہیں ہم آدھی بوری فی ایکڑ یوریا کا استعمال کر رہے تھے۔ یوریا کے استعمال سے جیسے پودے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی جب یہ بیماری آتی ہے تو بیماری میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ اسی تیزی سے یوریا بیماری کی رفتار کو بھی تیز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فوری طور پر یوریا بند کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہمیں سپرے کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ فنگل ڈیزیز ہے، لیکن دوستو یہ بھی ایک فنگل ڈیزیز ہے۔ اس میں نا یہ جلساؤ کی وجہ سے آتی ہے۔ تو دوستو میں نے فوری طور پر اس کے سپرے کروایا۔ میں نے ایک سن کراپ کا پالش کے نام سے ایک سپرے ہے، ٹھیک ہے، پالش کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے 1 ایکڑ کا۔ اگر آپ فلڈ کرنا چاہتے ہو تو 2 پیک جو ہے پر ایکڑ کو فلڈ کرو۔ میں نے سپرے کرایا ہے 1 پیک، تو میری فوراً طور پہ بند ہو گئی ہے۔ تو یہ میری گولڈن ہارٹ میں بیماری آئی ہے، بڑی تیزی سے آئی ہے۔ تو یہ میرے کچھ پلانٹس کو تھی، میں نے کہا کہ ختم ہو جائے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ میری پوری فیلڈ میں ہو گئی۔ اس سے میرے بہت سارا جو پھل تھا نا وہ بھی متاثر ہو کے گرنا شروع ہو گئے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس جو گرمی کے مہینے میں پانی نہیں روکنا۔ پانی پہلے آپ 8 دن بعد لگا رہے تھے تو پانی جو ہے وہ چوتھے دن لگا دیں۔ اس ٹائم سب سے جو اچھی خوراک ہے وہ پانی ہے۔ آپ یوریا کا زیادہ استعمال کریں گے جس کی وجہ سے پودے آپ کے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یوریا آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آدھا بیگ فی ایکڑ کو دیں میکسیمم، اس سے بھی کم دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر آپ پھر بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا سائز نہیں ہے تو آپ پوٹاش دیں۔ پوٹاش کی وجہ سے پودے کی امیونٹی بڑھتی ہے، پودے کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے پودا دوسری بیماریوں سے، آنے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے کا جھاڑ کم ہے یا آپ کوئی ایسی چیز امائنو ایسڈ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اتنے ٹمپریچر میں امائنو ایسڈ ڈالنا بہت خطرناک ہے۔ جب 40+ ٹمپریچر ہو وہ آپ کی بیماریاں بہت زیادہ اٹیک کریں گی۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ میں جو آپ کو بیماری بتا رہا ہوں۔ اچھا دوستو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے بہت سارے کسانوں کا کہ ان کا جو پھل ہے نا اس کو سنڈی بھی اٹیک نہیں کرتی، وہ پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی دوستو ایک فنگل ڈیزیز ہی ہے کہ ہم فنجی سائڈ کے سپرے شروع میں تو کرتے رہتے ہیں تو بعد میں ہم نہیں کرتے۔ یہ دوستو پالش کے اوپر مینشن کیا ہوا تھا، سن کراپ کی پالش ہے، وہ آپ کریں جس سے اس میں کسوگا مائسین اور کوپریکسی کلورائڈ ہے، فنگل اور بیکٹیریل ڈیزیز دونوں آپ کی کور ہو جائیں گی۔ یہ میری گولڈن ہارٹ کی فصل پہ میں نے کیا ہے تو اس سے میرا بہت حد تک کنٹرول ہو گیا ہے۔ اور دوستو جو ہے آج کل زیادہ گرمی میں کون سی کھاد ڈالنی چاہیے؟ زیادہ گرمی میں آپ کیلشیم کا استعمال کریں، زنک کا استعمال کریں۔ تو کیلشیم کا استعمال کرنے کے لیے آپ گوارا ڈال سکتے ہیں، بلکہ جو لوگ یوریا ڈالتے ہیں وہ اس ٹائم اس ٹمپریچر میں گوارا کو پریفرنس کریں تاکہ اس میں وہ ایک دم سے پودے کی گروتھ نہیں کراتا، وہ آہستہ آہستہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے پودا سروائیو کر جاتا ہے۔ تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آج کل کا جو ٹمپریچر ہے بہت زیادہ گرمی ہے، جس کی وجہ سے مختلف طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ ہماری تو پکنگ شروع ہو گئی ہے لیکن کچھ لوگوں کی کچھ علاقوں میں ابھی دیر ہے، تو وہ پانی کا استعمال جو ہے وہ کرتے رہیں۔ جیسے پانی کا استعمال کرتے رہیں گے تو ان کی لینتھ بھی بڑی ہوگی، تو جہاں پہ پانی کا استعمال ہوگا وہ پھل بھی پورا ہوگا، اس کے اندر سیڈ بھی پورا ہوگا۔ تو پہلے ہم نے کھادیں اتنی ڈالی ہوئی ہیں، وہ کھادیں آہستہ آہستہ لگ ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماری کا بہت سارے لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو بنا کے سارے لوگوں کو بتایا جا سکے۔ دوستو پانی سب سے امپورٹنٹ ہے اس ٹائم۔ اپنی جو فصل میں یہ دیکھیں میری فصل ہے، اس میں پانی میں ہر تیسرے سے چوتھے دن ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پانی چڑھا کے لگاؤ، پانی وہی آپ نے پودے سے 3 انچ نیچے رکھنا ہے،
لیکن بار بار لگانا ہے. زنک کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور دوستو پانی کا استعمال جو ہے نا وہ بار بار کرنا ہے. تو سنڈی کا سپرے بھی کرتے رہیں, جیسا کہ اتنی گرمی میں سنڈی کا اٹیک خیر کم ہو جاتا ہے, لیکن آپ پھر بھی کرتے رہیں کہ امریکن سنڈی آتی ہے, اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, ان پہ ڈنگ لگتا ہے تو وہ پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے. سنڈی کا سپرے کرتے رہیں, اور اگر جن لوگوں کے اوپر تھرپس کا اٹیک ہوا ہے وہ تھرپس کا سپرے کریں, اور اس کے بعد فصل کے اوپر بار بار پانی لگائیں. کھادیں جو آپ نے اب استعمال کرنی ہیں وہ آپ گوارا کر سکتے ہیں, زنک کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے پوٹاش نہیں دی وہ 12 کلو پر ایکڑ کو پوٹاش دیں, SOP, تو جس کی وجہ سے فصل میں خود مدافعت ہو, وہ اتنی گرمی کو برداشت کر سکے. یہ دیکھیں دوستو میری فصل ہے, یہ اتنی اچھی فصل میں بھی یہ بیماری اٹیک کر گئی ہے. تو دوستو آپ نے آگے جیسے پکنگ سٹارٹ ہوگی آپ نے اس کو پکنگ کے فوراً بعد پانی لگاتے رہنا ہے, اگر آپ نے مرچوں کو آگے رکھنا ہے فصل کو. تو دوستو اور بھی نئی سے نئی معلومات کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ نئی سے نئی معلومات دیتا رہوں گا. کسی بھی نئی معلومات کے لیے اس پیج کو لائک کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آپ کو اگر کوئی اور مسائل پیش آ رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکوں. تو شکریہ, جزاک اللہ.